حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر فجر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز فجر ادا کریں۔ تو لیکن جیسے ہی وہ نماز فجر ادا کر لیتے تھے تو فوراً سے وہ مسجد سے نکلتے اور گھر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارہا ان کا یہ معمول دیکھا تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر پوچھا، اے ابو دجانہ، کیا تجھے اللہ سے کوئی حاجت نہیں؟ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہی فوراً آپ نکل جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے مانگتا رہا کروں، لیکن میرا ایک مسئلہ ہے، میری ایک پرابلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے اور اس کے کھجور کا جو درخت ہے نا، اس کی شاخیں میرے گھر میں لٹکتی ہے۔ تو رات بھر ہوا چلتی ہے، ہوا کی وجہ سے کھجوریں جو ہیں وہ ہمارے صحن میں گر جاتی ہیں۔ تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں لیٹ ہو جاؤں اور میرے بچے جو ہے اس کے وہ کھجوریں کھا لیں جو کہ درست نہیں ہیں، تو اس لیے میں جلدی سے پہنچ جاتا ہوں اور ان کو اکٹھا کر کے اس یہودی کو وہ کھجوریں لوٹا دیا کرتا ہوں۔ یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے بچے کہیں ان کھجوروں کو کھا نہ لیں۔ پھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، میرے ایک چھوٹے بچے نے ان کے کھجوروں میں سے ایک کھجور کا دانہ اٹھایا اور اس کو چبا لیا، اور ابھی نگلنے ہی والا تھا کہ میں نے انگلی ڈال کر وہ باہر نکال دی۔ اس سے میرا بچہ رونے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے روز میں اپنے رب کے حضور چور کھڑا ہوں اور چور کی شکل میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں، میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب کھڑے یہ سارا معاملہ سن رہے تھے اور ان کی یہ گفتگو سن رہے تھے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر اس یہودی سے وہ مکمل درخت خرید کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ تو یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا جو لقب ہے یہ ویسے نہیں ملا، اس کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی یہ قربانیاں ہیں، ان کا یہ تقویٰ ہے، ان کی یہ للہیت، یہ اخلاص ہے۔ اس کی بدولت اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح کے ان قیمتی القابات سے نوازا ہے۔ تو آج بھی اگر کسی انسان میں یہ جو ہے صفت پیدا ہو جائے اور وہ کامل مسلمان بن جائے تو اللہ رب العزت اسے بھی جو ہے بہت ساری نعمتوں سے نواز دیں گے۔ اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بہتر سے بہتر کر دیں گے اور اللہ رب العزت اس کے آخرت کو بھی بہتر سے بہتر بنا دیں گے۔